من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے بقا ہے، ابدیت ہے، سرمدیت ہے، ازلیت ہے۔ باقی سب پر علامت لگی ہوئی ہے۔ کس چیز کی علامت؟ فنا کی، کہ انہوں نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں آسمان، زمین، کائنات کا کوئی حصہ انسان باقی نہیں رہیں گے، صرف ذات ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی تھا، ہے اور اسی نے ہر صورت میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت دی ہے۔ میں نے کسی وقت ذکر کیا تھا کہ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا، منع کرنا، یا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈھنگا ڈال دینا، کہ جس کا عقل ہوگا وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس کے آگے ہر وقت عقل کی رکاوٹ ہے، اس کے آگے عقل ہر وقت منع کر رہا ہے۔ اعتقال کہتے ہیں کہ جب اونٹ کو بٹھایا جاتا تھا تو اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا تھا۔ ایک اونٹ کے پاؤں کے باندھے جانے کی وجہ سے وہ بیٹھا رہتا تھا جب تک کھولا نہ جائے، اس وقت جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو عقل کا اصل مطلب یہ ہے کہ عقل ہر وقت انسان کو سمجھاتی رہے گی کون سا کام تیرے لیے مفید ہے، کون سا کام تیرے لیے نقصان دہ ہے، کون سا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تیری عزت ہوگی، کون سا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ذلت ہوگی، کون سا کام ایسا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش ہوں گے اور تجھے بھی فخر ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کون سا کام ایسا ہے کہ جس کو تو چھپانے کی کوشش کرے گا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسی لیے یہ ہے کہ جو عقل کی روشنی میں چلتا ہے وہ انسان ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے، لیکن جو عقل کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلتا ہے اس کے لیے ذلت اور خواری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی عقل کو معیار بنایا ہے انسان کے عمل کا، یعنی ہر وہ انسان جو عقل مند ہے اس کے لیے حکم ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، اس کے لیے حکم ہے آپ ہر کسی کی عزت کریں، اس کے لیے حکم ہے آپ ہر کسی کا احترام کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن جس شخص کو اللہ نے انسان بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، عقل نہیں دیا، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ کوئی اچھے کام کرنے کا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، بولا بالا ہے، مجنون ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس کے لیے کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن وقتوں سے ببہل جنان، عقل وہ ہے جس کی وجہ سے ہی رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ عقل یہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا خالق ہے،
عقل یہ کہتا ہے خالق کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، عقل یہ کہتا ہے اپنے خالق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ وقتوں سے باب بہل جنان، عقل ہی کے ذریعے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ عقل ہوگا، انسان اچھے کام کرے گا تو جنت میں اس کو بہت بڑا محل ملے گا۔ ایک فرشتہ بہت بڑے جنگل سے گزرا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا۔ اس زمانے میں سیر و سیاحت والے تو لوگ نہیں تھے، بیچارے پیدل چلتے تھے، لیکن آج کل اس زمانے میں ہوتا تو لوگ بڑے سیر و سیاحت کے لیے جاتے، ہر قسم کی اچھائی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس نے اتفاقاً دیکھا ایک ہی آدمی اسے نظر آیا، جتنی دیر دیکھا وہ عبادت کر رہا تھا، تو یہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بہت بڑا عبادت گزار ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا اللہ یہ عبادت کرنے والے کا درجہ بہت بڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ چند دن جا کے اس کی صحبت میں رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا درجہ ہے۔ یہ انسان بن کر گیا، اس کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ اکیلے ہی رہتا تھا۔ تو ایسی صورت میں وہ عبادت میں اس نے کہا کہ میں نے تیری عبادت دیکھی ہے، بہت خوش ہوا ہوں، تو میں آیا ہوں میں بھی تیرے ساتھ رہوں اور عبادت کروں۔ تو 2-3 دن رہا یہ، تو ایک دن وہ کہنے لگا اللہ بادشاہ ہی ہے، خام خواہ اتنا بڑا اچھا علاقہ بنایا ہے جس میں گھاس ہے، جس میں چرنے کی جگہ ہے، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2-4 گدھے ہوتے، اس کو چرنے والے ہوتے تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتا، یہ گھاس تو اسی طرح ضائع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ 2-4 گدھے ہی اپنے پیدا کر دیتے، یہاں آتے ہم ان گدھوں کو پانی بھی پلاتے اور اس کے بعد وہ چرتے بھی، تو ہم خوش ہوتے کہ گدھے چر رہے ہیں۔ خیر وہ فرشتہ چلا گیا تو اللہ نے فرمایا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی عبادت کا کوئی درجہ نہیں، اس واسطے کہ عبادت کرتا ہے عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ جس شخص کے پاس عقل نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو کہتا ہے بہت بادشاہ ہے، اس نے گدھے پیدا نہیں کیے، یا گدھے 2-4 بھیج دیتا تو گویا کہ بہت اچھا تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے عبادت گزار کی عبادت 1 سال کی، اور عالم دین کا 1 گھنٹے کا درس، لیکن درس وہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس میں ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہوں، یہ 1000 درجہ بہتر ہے 1 گھنٹہ اس عالم کی عبادت کے لیے۔ اس کی علت بھی بیان کی گئی ہے کہ عابد جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، لیکن عالم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ وہ انسانیت کے لیے کر رہا ہے، انسانیت کی تربیت کر رہا ہے، انسانیت کی اصلاح کر رہا ہے۔ اچھا وہ ہوتا ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو، صرف اپنی جگہ اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا بھی ہے کہ علامہ ہلی بہت بڑے عالم تھے، ہلا سے جو 40 میل دور ہے نجف اشرف سے، اس وقت مرکز ہلا ہوا کرتا تھا 7ویں صدی میں۔ وہ زیارت کے لیے گئے مشہد مقدس، اس زمانے میں 6-7 مہینے لگ جاتے تھے، کیونکہ زیارت یا تو اونٹوں پر جایا جاتا تھا، یا گدھے ہوتے تھے، یا خچر ہوتے تھے، گھوڑے تو ویسے ہی بڑے مہنگے تھے۔ تو ایسی صورت میں 6-7 مہینے کے بعد جب وہ ہلا میں واپس آئے، ان کا بیٹا 12 سال کا تھا لیکن وہ بھی مجتہد بن چکا تھا۔ ان کو کہتے ہیں علامہ، ان کے بیٹے کو کہتے ہیں فخر المحققین، یعنی اتنا عظیم تھا اس کو فخر المحققین کہا گیا ہے۔ یہ اس زمانے میں جب لقب لوگ دیا کرتے تھے، خود انسان اپنے لقب نہیں بنایا کرتا۔ اس نے ان کے پیچھے نماز باجماعت پڑھنی چھوڑ دی، تو علامہ صاحب نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کا پوتا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا،
تو اس فخر المحققین کی والدہ سے کہا اپنی بیوی سے کہ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تو دادی نے بلایا, پوچھا, کہنے لگے یہ زیارت کے لیے گیا ہے, بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ہلہ سے چل کر گئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے. انہوں نے بہت ثواب کمایا ہے, بہت زیادہ ثواب ملا ہے, لیکن یہ ذاتی فائدہ ہے. ذاتی فائدہ کے لیے سینکڑوں طلباء کو انہوں نے درس نہیں دیا, وہ بیچارے بیٹھے رہے, ان کو درس نہیں دیا تاکہ ان کا فائدہ ہو, اور اپنی ذاتی فائدہ کے لیے وہ چلے گئے وہاں. تو اس وقت انہوں نے ایک کتاب نکالی, یہ کاپی ہے میری, صرف اسی سائز کی ہے, وہ تبصرۃ العوام, کہ جس میں 52 کتابیں یا 52 باب جو ہمارے فقہ کے ہیں, طہارت سے لے کر دیات تک, وہ سارے کے سارے اس میں مختصر لکھے ہوئے تھے. جبکہ اس سفر میں ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی, یادداشت کے ذریعے انہوں نے یہ رکھا ہے. اور یہ کتاب اب بھی ہمارے مدارس میں میرے خیال میں 3رے سال میں باقاعدہ عربی کی پڑھائی جاتی ہے. تو کہنے لگے جی طلباء کے لیے میں یہ لکھ کر آیا ہوں, کیونکہ درس تو نہیں دے رہا تھا, میرے پاس ٹائم تھا, تو اس میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے. تب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. تو گویا کہ اصل عبادت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عقل ہو, پھر اگر علم ہو جس میں لوگوں کی تربیت ہو, تو اس کا درجہ کافی بڑا ہوتا ہے. اسی واسطے کہا گیا ہے کہ عقل ہی کے ذریعے رحمان کی عبادت ہوتی ہے, عقل ہی کے ذریعے جنت کو جو ہے وہ کسب کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی حدیث میں ہے جس میں فرمایا گیا ہے اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا. ایک روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے اللہ نے نور کو پیدا کیا. ایک روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو محققین یہ کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ, عقل سے مراد بھی حقیقت محمدی ہے, اور اول ما خلق اللہ نور سے بھی حقیقت محمدی ہے, اور اول ما خلق اللہ نوری سے بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلے ان کے نور کو خلق کیا گیا, اور ان کا فرمان ہے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. تو گویا ان ذوات مقدسہ کو اس وقت خلق کیا گیا جب آسمان, زمین, کائنات, حضرت آدم تو کافی بعد میں بنے ہیں, ان کو پیدا کیا گیا ہے. اسی واسطے حضور کے لیے کہا جاتا ہے عقل کل کائنات, یہ کل کائنات کی عقل ہے. یہ آئے بالکل اکیلے تھے, ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا, یتیم بھی تھے, باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے, 7-8 سال میں والدہ بھی فوت ہو گئی. حضرت عبد المطلب نے پرورش کی, حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی. نبوت کا اعلان ہوا. ربیع الاول بڑی عظمت کا مہینہ ہے. ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو, یعنی پہلی شب جو تھی ربیع الاول کی, اس میں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسول پر سوئے, اور اسی شب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی. ہجرت مشہور ہے, آپ جانتے ہی ہیں. تو گویا کہ حضرت کا سونا بھی پہلی رات کو تھا, اور حضور بھی پہلی رات کو, اور یہ غار میں جب پہنچے تو تب بھی ربیع الاول کا پہلا دن تھا. تو ربیع الاول کا پہلا دن بڑا مبارک ہے. ربیع الاول کی 10 کو حضور کی تزویج ہوئی ہے, عقد ہوا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ علیہا کے ساتھ. اور اصل یہ حضرت کی زوجہ محترمہ تھی کہ جن سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی, جن سے قاسم بھی پیدا ہوئے, جن سے طاہر بھی پیدا ہوئے, اور یہی زوجہ ہی تھی جن کی اولاد سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی, اور آج پوری دنیا میں ان کی نسل بھی موجود ہے, اور مسلمان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے.
ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں کافی روایات ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت، یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ربیع الاول ہی میں ہوئی ہے۔ اب ربیع الاول کی کس تاریخ کو بعض روایات میں یکم ربیع الاول کہا گیا ہے، بعض روایات میں 2 ربیع الاول کہا گیا ہے، بعض روایات میں 8 ربیع الاول کہا گیا ہے، بعض روایات میں 10 ربیع الاول۔ تو 4 یہ روایتیں ہیں، یکم ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول۔ لیکن مشہور ترین روایات 2 ہیں، ایک ہے 12 ربیع الاول اور ایک ہے 17 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول یہ تقریباً اکثریت اہل سنت کی یہی کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، اور اہل تشیع کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سید الانبیاء پیدا ہوئے، جس میں خاتم الانبیاء پیدا ہوئے، عقل کل کائنات پیدا ہوئے، کائنات کی عظیم ترین شخصیت پوری دنیا میں اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی ولادت باسعادت جس میں ہوئی۔ لیکن اہل سنت کے ہاں مشہور 12 ربیع الاول ہے، اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تاریخی معاملات ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال ہاتھی کا مسئلہ ہوا تھا اور ابابیل کا مسئلہ ہوا تھا، قرآن مجید کی صورت موجود ہے فیل، اسی سال یہ پیدا ہوئے 50ویں دن، یعنی جب عام الفیل کو فیل کے معاملے کو 50 دن گزرے تو اس وقت حضرت جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت مہینے نہیں ہوتے تھے، معین نہیں تھا کہ کون سا سن ہے کون سا ہے، تو عام الفیل یا بڑا کوئی واقعہ ہوتا تھا اسی کو شمار کرتے تھے۔ تو عام الفیل میں یہ پیدا ہوئے ہیں 50ویں دن، اور ربیع الاول ہی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک 12 کا تعلق ہے، اہل سنت کی اکثریت 12 ربیع الاول کہتی ہے، اور ہمارے بہت بڑے عالم محمد بن یعقوب کلینی جو 329 ہجری میں اس دنیا سے گئے، 329 ہجری ہی کو غیبت کبریٰ شروع ہوئی، 329 ہجری شعبان ہی میں چوتھے نائب اس دنیا سے گئے۔ یہ چوتھے نائب سے کچھ پہلے، کچھ دن پہلے یہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ گویا 4 نواب کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، 20 سال محنت کی ہے، روایات جمع کی ہے، اور 20,000 کے قریب روایات جمع کی ہیں، جن کے بعد انہوں نے اصول کافی کو مرتب کیا ہے۔ اور ہماری کتب اربع میں سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اثبت ترین، سب سے بہترین ترین، کہ جس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، وہ اصول کافی ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ وہ قائل ہے اس بات کے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو اکثریت اہل سنت بھی 12 کہتی ہے، محمد ابن یعقوب کلینی بھی 12 کہتے ہیں، لیکن اہل تشیع کی اکثریت قائل ہے روایات کی روح سے، مختلف اقوال کی روح سے، کہ 17 ربیع الاول ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ حضور کی ولادت ربیع الاول کے علاوہ یا جمعے کو ہوئی ہے یا پیر کو ہوئی ہے۔ اہل سنت کی اکثریت پیر کا کہتی ہے، اور جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے وہ جمعے کا کہتے ہیں۔ تو جمعہ اور پیر کا بھی فرق ہے، 12 اور 17 کا بھی فرق ہے۔ بڑا اچھا کام کیا تھا آیت اللہ خمینی نے کہ جب کہ انقلاب اسلامی آیا تو انہوں نے 12 سے لے کر 17 تک پورا ہفتہ منائے۔ یہ ولادت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہفتہ ہو جائے گا، یا پورا عشرہ آپ منائے ولادت کا، تاکہ اہل سنت کا قول بھی آ جائے، اہل تشیع کا قول بھی آ جائے۔ اس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں اللہ تبارک و تعالی قرآن
اور کعبہ کے علاوہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑی چیز مشترک ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں کہ وہ انبیاء کے سردار ہیں، تمام مسلمان اس جگہ پر متفق ہیں کہ ان سے بڑی کوئی شخصیت پوری کائنات میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کے دن کو کم از کم مشترکہ منا لیں، اکٹھا منا لیں، اہل سنت اہل تشیع اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی تقریریں کریں، اہل تشیع بھی تقریریں کریں۔ پرانے زمانے میں سیرت النبی کے جلسے ہوا کرتے تھے جس میں اکثریت اہل سنت علماء کی ہوتی تھی، لیکن شیعوں کی نمائندگی علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کیا کرتے تھے۔ ان کی تقریر اتنی لاجواب ہوتی تھی کہ اس کے بعد کسی گورنر کو یا کسی بڑے پروفیسر کو یہ گویا کہ یہ صورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تقریر کرے۔ علاء الدین صدیقی شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کے سربراہ تھے، سیرت النبی کا جلسہ ہوا، انہوں نے آخر میں تقریر کرنی تھی۔ جب علامہ حافظ کفایت حسین نے تقریر کی تو اس کے بعد وہ کہنے لگے اب کوئی تک نہیں بنتا کہ میں تقریر کروں، کیونکہ میری تقریر ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ جب اعلیٰ ترین تقریر ہو گئی ہے تو گویا کہ اس میں اہل تشیع کی عظمت بھی ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ اہل تشیع کی تقریریں اہل بیت کے بارے میں، رسول اعظم کے بارے میں ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ نہیں، جو پروگرام بھی کرنا ہے وہ صرف شیعی ہو گئے، تبرک بھی اچھا کھلائیں گے، خرچ بھی خود کریں گے، کھائیں گے بھی خود، انا ونڈے ریوڑیاں پھر اپنے میں دینا ہے۔ یہ کنجوسی نقصان دہ ہے۔ ہمارے روابط ہونے چاہیے تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ، وہ آئیں ہماری مساجد میں، آئیں ہمارے امام باڑوں میں، آئیں آ کے تقریریں کریں۔ اس کے لیے یہ 3 دن تو بڑے ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ ایک رسول اعظم کا دن، ایک فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا دن، چونکہ اس کو بھی پوری دنیا امت مسلمہ مانتی ہے کہ وہ ہے بھی اور افضل ہے سب سے، اور ایک مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دن۔ جہاں تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات میں سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے سردار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ ایسا متفق علیہ ہے کہ یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو، بدھ مت، مسلمان سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ ان جیسی کوئی شخصیت اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ میں نے ایک آدھ دفعہ ذکر کیا بھی تھا کہ جورج جرداق عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کائنات میں صرف 3 شخصیتیں ہیں، حضرت عیسیٰ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات۔ لیکن انہوں نے اپنی پوری 5 جلد کتاب میں مولا کائنات کا تذکرہ کیا ہے۔ لیڈر کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے سامنے نہ رکھے، انسانیت کے لیے کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے آئے ہیں، قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے۔ لذا معیار بیان کیا گیا ہے اچھے لیڈر کا، اچھے آدمی کا، انفع الناس للناس، لوگوں کے لیے جس شخص کا وجود زیادہ فائدہ مند ہو وہی شخص اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات کے انسانوں کو جتنا فائدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے، قرآن مجید ان کو دیا ہے، پورا دین دیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ ہی سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے گویا کے لیڈر تھے۔ دوسری لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے اصول وضع کرے کہ جس اصول کی وجہ سے تمام انسان اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور انسانیت کا احترام بھی ہو، انسانیت کی عزت بھی ہو۔ تو انہوں نے پوری انسانیت کی عزت کے لیے کام کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، اس میں یہ نہیں ہے مسلمانوں کو، بنی آدم کو مکرم، معظم، محترم بنایا ہے۔ قرآن مجید ہی ہمیں بتا رہا ہے جو ایک نفس کی، انسان کی عزت کو زندہ کرے
گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اور جو ایک انسان کو قتل کرے یا ایک انسان کو بے عزت کرے، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کی بے عزتی کی ہے. تیسرا یہ ہے لیڈر کے لیے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہ ہو، اس کے بعد والے زمانے بھی اس کی رہنمائی سے اسی طرح مستفید ہوں جیسے آج کل لوگ مفید ہو رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال سے زیادہ پہلے تھے اس دنیا میں، تو اس وقت سے لوگ جو ہے مفید ہو رہے ہیں. اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا صحابہ کرام. تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ پوری کائنات میں صحابہ کرام ہی افضل ہیں، یہی سب سے اچھے ہیں یا کیا؟ فرمایا اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کو کہتے ہیں صحابہ، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے علی مسجد میں بیٹھے ہوں گے 1447 سال بعد، ان کو کہا جاتا ہے بھائی. لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں، یہ یار دوست ہیں، صحابہ ہیں، بعد میں آنے والے بھائی ہو جائیں گے. فرمایا آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، میری عظمت کو دیکھا ہے، میرے موضوع کو دیکھا ہے، آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں سامنے، اور ہر وقت میرے پاس آپ موجود رہتے ہیں، آپ نے مجھے مانا ہے. لیکن وہ لوگ میرا نام سنیں گے، میرے کارنامے سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، دوسرے لوگوں سے سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، اور اس وقت وہ مجھے مانیں گے، لذا وہ میرے بھائی ہیں. اور آج کل آپ لوگ جو ہیں یہ میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. چوتھی علامت لیڈر کی یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کام کرو، بلکہ وہ کام خود بھی کر کے دکھائے. اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ آپ کے لیے نمونہ کامل ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی سیرت بنائیں، اس کے مطابق کام کریں. لذا حکم ہوا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کے لیے ایک روایت ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، کہ امام علیہ السلام نے خود نماز پڑھ کر دکھائی ہے کہ ایسے پڑھیں. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں کہا گیا سلو کما رأیتمونی اصلی، آپ اس طرح نماز پڑھیں جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں. تو ان کا ہر عمل ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ان کا ہر قول ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. حتیٰ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں بھی ہمارے لیے اسی طرح مفید ہیں جیسے حضرت کا قول مفید ہے. اس واسطے کہ اگر وہ بات غلط ہوتی جو وہ کر رہے ہیں، رسول اللہ فوراً ٹوک دیتے. تو رسول اللہ نے نہیں ٹوکا، اس کو کہتے اقرار. یہ گویا کہ خاموشی کا اقرار ہے کہ خاموش رہے ہیں. لذا یہ تو گویا کہ جو کام کیا ہے اس نے وہ کر کے دکھایا ہے. مثلا انسانیت کی عزت کا کہا ہے، اس قدر انسانیت کی عزت کی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، پوری زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا، پوری زندگی میں کسی سے کوئی بدلہ وغیرہ جو ہے وہ اس طرح نہیں لیا. کتنا عظیم شخصیت ہے رسول اعظم کہ وہ مکہ جو ان کے لیے مصیبت تھا، جن کے کفار ان کے لیے مصیبت تھے، وہاں گئے ہیں تو سب کو معاف کر دیا ہے. اگرچہ منافقین بہت زیادہ پیدا ہو گئے جن کو طلقاء کہا گیا ہے، لیکن سب کو معاف کر دیا تھا. تو گویا کہ جو کام کرے ایسی صورت میں وہ کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں، بلکہ خود بھی کر کے دکھائیں کہ یہ اس طرح عمل کرنا چاہیے. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے ابتدائے زندگی سے لے کر وفات تک ان کا ہر عمل، ہر کردار ہمارے سامنے ہے. حتیٰ کہ ازواج سے بھی جو بات چیت ہوتی تھی وہ بھی ہمارے سامنے قرآن مجید اور احادیث کی روح سے موجود ہے. گھریلو باتیں وہ بھی قرآن مجید میں اپنی جگہ پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بکثرت یہ اپنی جگہ موجود ہے. گویا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات ایسی تھی جس کا ہر عمل کھلی کتاب تھا،
ہر کسی کو پتہ تھا، ہر کوئی پاس بھی کر رہا ہے کہ یہ عمل کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ پھر ان کے فرامین اگر دیکھے جائیں، مثلا سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ پرانے زمانے میں یورپ وغیرہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کرنا کیا بلا ہوتی ہے یا نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ غسل خانہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، حجامت کا بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں نے جا کے ان کو سمجھایا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا النظافۃ من الایمان، ایک جگہ کہا گیا الطہور نصف الایمان، اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی صاف ہوں، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا ہے ایسا کلمہ کہ جس میں توحید کو اور انسان کو آمنے سامنے رکھا ہے، افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، آپ راستہ سے گزر رہے ہیں، کوئی غلط چیز وہاں پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بعد والا آدمی آئے گر جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، جو شخص اس غلط چیز کو وہاں سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بچاؤ ہو جائے، اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ ایمان کے شعبوں میں ایک بہت بڑا شعبہ حیا ہے، حیا ہی کی وجہ سے انسان ہے، حیا ہی کی وجہ سے انسان کی عظمت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کلمے کا فائدہ ہے، نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج کا فائدہ ہے اگر اس میں امانت دار۔ تو یہ احکام جو بھی ہیں یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اس زمانے میں رسول اللہ کی زبان سے نکلے، اور آج بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ چیزیں اتنی اچھی ہیں اگر انسان اپنا لے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو فرمان بھی قرآن مجید کا، رسول اللہ کا، قرآن مجید کا تو لازم ہے کیونکہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن رسول اللہ کے فرمان میں روایت کو دیکھنا پڑتا ہے، جو بھی ہے ایک ایک کر کے اپنے آپ میں ہم اگر پیدا کرنا چاہیں تو ہمارا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے۔ مثلا صداقت اپنے اندر پیدا کر لیں، امانت پیدا کر لیں، عہد کی وفاداری، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں صداقت ہو ایک، امانت داری ہو دو، عہد کی وفاداری ہو تو ہمیں کہا گیا ہے مومن، اور اگر ہم میں امانت نہ ہو، اگر ہم میں جو ہے وہ عہد کی وفاداری نہ ہو، اگر ہم میں صداقت نہ ہو تو ان کو کہا گیا ہے منافق۔ تو منافق اور مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس میں صداقت بھی ہو، امانت بھی ہو، عہد کی وفاداری بھی ہو۔ منافق وہ ہے جس میں امانت نہ ہو، صداقت نہ ہو، عہد کی وفاداری نہ ہو۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تمام غلط کاموں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ آخر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی نسخہ بتائیں آپ مجھے تاکہ گناہ چھوڑ دوں۔ فرمایا سچ بولا کرو، سچ بولو، جو گناہ بھی ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب وہ گیا، جب غلط کام کرنا چاہتا ہے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ کو تو پتہ چل جائے گا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو خلاف ہے کیونکہ میں نے صداقت کا وعدہ کیا تھا، ویسے رسول اللہ کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد آیا، حضرت نے فرمایا اب تو تمام برائیاں آپ سے چھوٹ گئی ہے نا، تو گویا صرف سچائی اپنے اندر آدمی پیدا کر لے تو تمام برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن